اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بات شروع کرتے ہیں ان کی جن کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے۔ بات شروع کرتا ہوں ان کی جن کے آنے سے بیٹیاں بچیں اور بیٹیاں پڑھیں۔ جو بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں وہ بیٹیاں بچیں۔ تو ان کا نام شروع کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہو انہیں۔ ہم لوگ، خاص طور سے ہم جو نام لینے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے پوری زندگی کبھی تلوار نہ اٹھائی، جن نے پوری زندگی میں کبھی کسی کا خون نہیں نکالا، جن نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، جنہوں نے پوری زندگی اپنے حصے کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کسی مذہب والے کو یا کسی غیر مذہب کو یا کسی بھی اس کائنات کے اندر کوئی پیڑ ہو، پنچھی ہو، پودا ہو، جانور ہو، جس کو شفقت اور شفاعت بھری نظروں سے دیکھا، وہ ہمارے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے سمجھ میں آتا ہے وہ اٹھا کر کے کوئی بھی الفاظ اٹھاتا ہے اور ہمارے آقا کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ تو ہم، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے ہی لوگ ہیں، ہمارے اسلام کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب میں اسلام مذہب کو ہی برا لگتا ہے، اسلام مذہب کو برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف اسلام مذہب کو ماننے والے ہی برا مانتے ہوں۔ ہر مذہب کا آدمی جب اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں تو ہر مذہب کا آدمی برا مانتا ہے۔ تو میں خصوصی طور کے پر یہ ویڈیو بنانے کا کوئی ہمارا وہ نہیں تھا کہ ہم ویڈیو بنائیں۔ ہم نے ابھی دیکھا ہے، نام ہے کسی عورت کا، خاتون کا، خاتون تو کہنے ہی اس کو بیکار ہے، کوئی نازیہ خان کر کے ہے، تو اس نے بہت گندے لہجے سے اور بہت غلط طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اپنی زبان سے اس نے کہا ہے۔ خیر، زبان کٹے گی رہے گی، یہ تو وقت جانے گا۔ اور باقی بھائی کہنے کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو مذہب اسلام پسند نہیں ہے تو آپ شوق سے اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ آپ کو اگر کرسچن مذہب پسند ہے آپ کرسچن میں جائیں، آپ کو سکھ مذہب پسند ہے آپ سکھ میں جائیں، آپ کو عیسائی مذہب پسند ہے آپ عیسائی میں جائیں، آپ کو ہندو مذہب پسند ہے آپ ہندو میں جائیں، لیکن کہیں نا، آپ کہیں نا ہمارے آقا نے، ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں تک کہ کسی مذہب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، کسی بھی پیغمبر کے اوپر، خود پیغمبر، خود رسول آخر الزماں کبھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، سب کی عزت کی، سب کی عزت کی، لیکن بندگی صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ کی۔ اور وہی اللہ جس کہا تو گیا ہے نا، برہما جی بھی تو بولے ہیں کہ اس ایشور کی آرادھنا کرو، اس ایشور کی آرادھنا کرو جو صرف ایک ہو۔ یہ برہما جی کا خود کا قول ہے، اگر آپ کہیے گا تو میں سنسکرت میں پڑھ کے بھی بتا دوں گا، لکھا ہوا رکھا ہے میرے پاس۔ اس کی پوجا کرو جو صرف ایشور ایک ہے، سمجھے؟ یہ برہما جی کا خود کا ہے۔ تو شاید ہم کو لگتا ہے کہنے والے پڑھتے نہیں ہیں یا انہوں نے سیکھا نہیں، انہوں نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا۔ اگر ان سے کہا جائے تو یہ کہیں گے نہیں ہم نے پڑھا ہے وہ ایسے سے ایسا۔ دیکھیے، کہانی اور قصے بتانا آسان ہے، کہانی اور قصے بتانا آسان ہے۔ جو محبت ہے نا، جیسے ہم نے بتایا، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، ہر کسی کو محبت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر محبت کرنے والا شخص ہوگا وہ کسی بھی مذہب میں ہو، چاہے وہ ہندو مذہب میں ہو چاہے مسلمان مذہب میں ہو، اگر محبت کرنے والا ہوگا تو وہ کبھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، وہ پیار سے، وہ پریم سے سمجھائے گا۔ اور کہنے والے کہہ دیتے ہیں کسی بھی الفاظ، میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں، خصوصاً صوفیاء اکرام کی طرف سے میں
ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھی بھیجتا ہوں ساتھ ہی ساتھ. اور خصوصاً سرکار سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت سخت قانونی کارروائی کی جائے جو آئندہ کے لیے یہ رہے. اور باقی کہنے والے یہ بھی سوچ لے کہ صوفیاء اکرام صوفی خاموش رہتا ہے، محبتی ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں. لیکن صوفی بزدل نہیں ہے. اپنی ذہنیت سے اس بات کو نکال دیں کہ صوفی بزدل ہے تو صوفی کبھی بزدل نہیں ہے. بزدل کبھی صوفی بنتا ہی نہیں ہے. بزدل کبھی صوفی بنتا ہی نہیں ہے. صوفی بنایا ہی جو جاتا ہے. اللہ جسے صوفی چنتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں خصوصی طور کے اوپر گورنمنٹ سے اور سرکار سے یہ چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے جیل میں ڈالیں جو خصوصاً اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. سمجھے؟ آپ کہنے کے لیے تو کہہ دیتے، کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی آپ نے یہ پڑھا. سمجھے؟ آج نعرے چلتے ہیں، آج نعرے لگا رہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. 1400-1500 سال پہلے بیٹیاں بچائی جا چکی ہیں. بیٹیاں بچائی جا چکی ہیں. ہمارے یہاں اسلام مذہب میں خصوصاً رکھا گیا ہے بیٹیوں کا احترام رکھا گیا ہے. صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندو مذہب میں بھی رکھا گیا ہے. ماں کا احترام رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کو آپ چوم سکتے ہو. میرے مذہب میں، اسلام میں نہیں ہے، ہندو میں بھی ہے. فرق کچھ نہیں ہے. فرق صرف عبادت کا ہے. میں ایک الفاظ کہہ چکا ہوں، فرق صرف عبادت کا ہے. خدا سب کا ایک ہے، بے شک وہ پالنے والا ہے. اللہ سب کا ایک ہے اور وہ پالنے والا ہے، اور وہی پال رہا ہے. پتہ نہیں اللہ کیسے لوگ ہیں، ان کی زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی ہیں ایسے الفاظ کہنے سے پہلے. حالانکہ یہ ہمارا ذوق نہیں ہے، یہ ہمارا معیار نہیں کہ ہم اس طریقے کی باتیں کریں، کیونکہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. لیکن کیا کریں، کیونکہ بات جہاں پر اہل بیت اور رسول اللہ کی آئے گی ہمارے، تو وہاں پر بولنا لازمی ہے. سمجھے؟ اور یہ بھی بتانا لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم محبتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم محبتی لوگ ہیں، ہم خاموش لوگ ہیں. ہم محبتی لوگ ہیں، ہم خاموش لوگ ہیں، محبت کرنے والے، ہر مذہب سے محبت کرنے والے، کسی مذہب کو برا کہنے والے نہیں ہیں، کسی مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم سب کچھ تو کر سکتے ہیں اور ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم بزدل نہیں ہیں. ہم بزدل نہیں ہیں کہ جس کے جو سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا اٹھایا، وہ اٹھا کر کے انگلی اٹھا کر کے چلا جائے گا. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. ہم محمد کو ماننے والے بھی ہیں، ہم محمد کو ماننے والے بھی ہیں. سمجھے؟ اور علی کی تلوار کے سائے تلے بھی ہیں. سمجھے؟ ہم شہادت کے جذبے پہ آ جائیں تو شہید اعظم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں. سمجھے؟ صبر پہ آ جائیں تو امام علی مقام امام حسن کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں یا ہم بزدل ہیں. نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم بزدل ہیں. جس طریقے سے ہوا اس طریقے سے آگے نہ ہو. میں اسی لیے خاص طور سے اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا جو وہ ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس ویڈیو کو بنا کے آپ تک کے پہنچائیں، خاص طور سے سرکار کی طرف، کیونکہ ہم امید کرتے ہیں سرکار بھی صوفیزم کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے، اور گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ صوفیزم کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی بزرگ ہو، چاہے وہ حضور غریب نواز سے لگا کے چشتیہ سلسلے کا، ابو للائیہ سلسلے کا، کوئی بھی سلسلے کے بزرگ ہوں تو ان کی عزت کرتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے ان کے اوپر کارروائی ہوگی جنہوں نے اس طریقے کے الفاظ بولے ہیں. اور باقی خصوصاً یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کسی طریقے کے آویش میں نہیں آئیں گے، طیش میں نہیں آئیں گے. کسی طریقے کی کوئی بات کر کے یا کوئی سڑکوں کے اوپر اترنے کی بات نہیں ہے. آپ لوگ بہت محبت سے اور باقی مذمت کریں. ٹھیک ہے، مذمت کریں. اس طریقے کی ہے، اس طریقے کی کوئی عورت ہے اور اس کو اگر اتنی ہی محبت ہے، اگر اس کو اسلام سے اتنی نفرت ہے، تو میں تو کہنا چاہوں گا کہ وہ اسلام مذہب کو چھوڑ دے. بھائی چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑ دے. سمجھے؟ لیکن اسلام مذہب کو چھوڑ دے. سمجھے؟ لیکن اسلام مذہب کو نہیں کہے. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جو مجھ سے تعلیم تربیت لیتے ہیں یا جو مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ میں نے کبھی کسی مذہب کو اٹھا کر کے کہا؟ میں تو بہت عزت کرتا ہوں.
ہمارے ہم صوفیاء اکرام کے پاس ہر مذہب کے آدمی آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، تو ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں، سمجھے؟ کبھی یہ کسی سے نہیں کہتے کہ آپ اپنے مذہب کو چینج کر لو معاذ اللہ، نہیں، یہ سب کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے۔ جب حضرت، میں نے بتایا حضرت تاج الاولیاء سیدنا تاج الدین شاہ ناگپوری، انہوں نے اپنے راجا کا، جو راجا ماننے والا تھا، ان کے ماتحت تھا، اس نے مذہب نہیں بدلا، ٹھیک ہے؟ سیدنا وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو کہتا تھا، وہ ٹھاکر پنچم سنگھ، وہ کہا کرتے تھے، میری نظروں میں ٹھاکر پنچم سنگھ کی عزت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ گرو کی کوئی ذات نہیں ہوتی، گرو کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، جو گیان دیتا ہے وہ صرف گرو ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی۔ اور وہی سیدنا وارث علی شاہ رحمۃ اللہ نے کبھی نہیں کہا وہ ٹھاکر پنچم سنگھ، آج بھی ٹھاکر پنچم سنگھ ہے۔ تو ہمارے کیا نہ یہ مذہب بدلنے والا ہے، ہاں کردار اپنا اس طریقے سے رکھو، جو تم سے محبت کرے گا وہ خود تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ مذہب دھرم بدلنے سے، مذہب بدلنے سے کوئی مسائل نہیں ہے، یا کسی کے پر انگلی اٹھا لینے سے۔ ہم تو ہر مذہب کو ماننے والے ہیں، ہر مذہب سے محبت کرنے والے ہیں، اس کی عزت کرنے والے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ہر مذہب کی عزت کریں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی مذہب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، اور صاف صاف کہا کہ آپ ہر مذہب کی عزت کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کیونکہ مذہب کو ماننے والا تو وہی ہوگا جو انسان ہوگا جسے گویا اللہ نے خود بنایا ہے، جسے اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو سوچئے ذرا سے، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا تماشے ہیں، سمجھے؟ ایک انسان، ایک آدم، ایک اللہ، ماننے کے طریقے انیک ہیں، سمجھے؟ ماننے کے طریقے انیک ہیں، تو ان ماننے کے طریقوں کے پر نہیں، خصوصاً میں پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ہوش و حواس میں رہیں، اس طریقے کی باتیں نہیں، جو ہوا ہے اس کے لیے قانونی کارروائی انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں جو سیاستداں ہیں، اور چاہے وہ قوم کے ہوں اور چاہے ادروائز کوئی بھی ہوں، ایسے وہ اگر مانگ کریں گے حکومت سے، تو آنے والے وقت میں اس طریقے کے جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے رسول کے لیے، ہماری اہل بیت کے لیے اگر اٹھتے ہیں، یا ہمارے بزرگوں کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ دھیان دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو امید کرتے ہیں، ویڈیو حالانکہ بنانے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم یہ ویڈیو بنائیں، لیکن خصوصاً جس طریقے سے تھا تو بنانا بھی ضروری تھا، بتانا بھی ضروری تھا کہ بزدل نہیں ہے، مین یہ تھا کہ بتانا ضروری تھا کہ بزدل نہیں ہے۔ چلیے خیر، بزدل کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔